جب آپ ہاؤس میں تو اکثر کہتا ہوں جو اس ہاؤس میں جمہوریت کی کنجی موجود ہے، کمزور ہے لیکن ہم حل کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ پی ٹی ایم کا جلسہ، وفاق سے میسج آیا جو یہاں پہ لاشیں گریں گی لیکن ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم مانتے ہیں اکثریت آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، لیکن یہ جو مسئلے ہیں یہ اکثریت سے نہیں ہوں گے، یہ اجتماعیت سے ہوں گے۔ پہلے اپنی تقسیم کو تو ٹھیک کر لے، پھر دوسروں کو ٹھیک کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم سپریم ہیں، نہ ہم سٹینڈنگ کمیٹی اٹینڈ کرتے ہیں، نہ ہم اسمبلی ٹائم پہ آتے ہیں، نہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ گفتگو کی ہے جناب اسپیکر، اگر ہم چھپن چھپائی کھیلتے رہے تو شاید پھر ہم حل کی طرف نہیں جا سکتے۔ مشتاق غنی صاحب نے کہا ہے جو بھئی یار وہ کس سے پوچھیں گے، سوال کیے ہیں، بڑے سادہ بن رہے ہیں۔ حالانکہ میں ان کو یاد دلاتا چلوں جب یہ اس منصب پہ بیٹھے ہوتے تھے تو ہم علی وزیر اور محسن داوڑ کی بات کرتے تھے تو یہ مائک بند کر دیتے تھے، شاید ان کو اچھا نہ لگتا ہو، کسی کے کہنے پہ نہیں کرتے تھے، لیکن گزارش یہ ہے اسپیکر صاحب حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ہماری جمہوریت کمزور ہے۔ میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم کو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے جو انہوں نے کم از کم سچ تو بول دیا جو میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو بھئی یار مجھے پوچھنے دو، یہ بھی بڑی بات ہے۔ میری گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، اس پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے جس نے جیلیں اور قربانی نہ گزاری ہو۔ یہ تاریخ سنا سنا کے بول بول کے ہم تھک چکے ہیں۔ میں نے مثالیں ان کو دی، غفار خان نے 4 دہائیاں جیل میں گزاری، باچا خان، سمد خان اچکزئی جو آج کے ان کے بیٹے آپ کے اتحادی، اس نے 3 دہائیاں گزاری، ولی خان نے 15 سال جیل گزاری، آصف علی زرداری نے 12 سال جیل گزاری۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیں آپ کے مطالبوں سے اختلاف نہیں ہے، ہمیں آپ کے طریقہ کار سے اختلاف ہے۔ صرف آپ نے جو پچھلی حکومت نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہوا تھا وہ وفاق اور صوبے کو ٹکراؤ کا ایک، حالانکہ آپ کا مقدمہ بڑا مضبوط ہے، آپ کے مقدمے میں جان ہے، لیکن آپ یک طرفہ ٹریفک چلانا چاہتے ہیں جو کہ میرے خیال میں کامیاب نہیں ہوگی آپ کو منزل مقصود تک لے جانے میں۔ جناب اسپیکر، بحیثیت اس سیاسی طالب علم کے اس ملک میں ملٹری ڈکٹیٹروں نے نقصان دیا بہت اس ملک کو۔ ایوب خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جنرل مشرف تک چلتا رہا، 4 ملٹری ڈکٹیٹر آئے، لیکن بحیثیت طالب علم مجھے آج کہنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، ملٹری ڈکٹیٹروں نے غلط کیا، آئین کو پامال کیا، لیکن زیادہ نقصان سیاسی جماعتوں کے اپنے اختلاف نے اس ملک کو دیا۔ آپ مجھے بتائیں، کبھی آپ کی جماعت، کبھی میری جماعت، کبھی اس کی جماعت، کبھی اس کی جماعت، کیا یہ حصہ نہیں بنتے رہے؟ جب تک حقیقت نہیں بولیں گے تو میرے خیال میں ہم نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جب آپ ہاؤس میں تو اکثر کہتا ہوں جو اس ہاؤس میں جمہوریت کی کنجی موجود ہے، کمزور ہے لیکن ہم حل کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے۔ پی ٹی ایم کا جلسہ، وفاق سے میسج آیا جو یہاں پہ لاشیں گریں گی لیکن ہم نہیں کرنے دیں گے۔ آپ کے وزراء آئے، ہم نے کہا حل نکالتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم تو یقین رکھتے ہیں ڈائلاگ پہ، ڈائلیکٹس پہ، ڈسکشن پہ، ہم تو انہی چیزوں کے پیداوار ہیں اور اسی چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، اور تو ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ کی قیادت میں ہم نکلے اور امن و امان کے ساتھ ہم نے اس کا نتیجہ نکالا جو کہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج پھر موقع ہے، اگر ہم وہ کام کر سکتے ہیں، اگر ہم ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو یہاں سے مشترکہ طور پہ لکھ کے دے سکتے ہیں تو آپ کو 4 میں سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو گالیاں دینا ضروری ہے آپ کے لیے؟ سوال پوچھتے آپ سے، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں سہیل آفریدی، جناب اسپیکر یہ تضحیک، یہ تفریق، یہ تفرقہ، یہ تقسیم کی سیاست چھوڑ دیں، آپ اپنے مطالبے کریں، آپ سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، آپ جائے جلد سے جلوس کریں، آپ کا اختیار ہے، آپ کا قانونی حق ہے، لیکن اس صوبے کا مقدمہ، اس صوبے کے امن و امان کے اوپر ہم اکثریت کی بجائے آج اجتماعیت کی طرف آسانی سے آ سکتے اگر آپ چاہیں، اور آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے یہ بات پچھلے برطرف وزیر اعلیٰ کو کئی بار ہم کر چکے، آنے والے وزیر اعلیٰ کو کر رہے ہیں، اور آپ کے تمام ان سینئر نمائندوں کو کر رہے ہیں۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آج ڈاکٹر امجد اٹھ رہے ہیں، کل شاید میں اٹھوں، پرسوں پھر عدنان اٹھے گا، ترسوں مشتاق غنی صاحب اٹھیں گے۔ یہ کس کے ساتھ نہیں ہوا جو آج ڈاکٹر امجد کہانی بیان کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیں۔ لیکن میں پھر ون لائنر کی طرف آتا ہوں، یہ ہماری اپنی تفرقے، تقسیم اور تضحیک کی بنیادوں کی وجہ سے آج ہم شکوے کر رہے ہیں۔ ہم یہ فورم کیوں نہیں ایکسرسائز کرتے جس کے اوپر ہم کروڑ لوگوں کی نمائندگی آج یہاں پہ کر رہے ہیں؟ آپ باہر جا کے
بلو دی بیلٹ اگر بات کریں گے تو ہمیں اس اتفاق میں نقصان ہوگا، یہ اتفاق پیدا نہیں ہوگا۔ خدا را ہم کہتے ہیں یہ جو ہمارے جو منزلیں ہیں اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک بڑا دل کرنا پڑے گا، بڑی برداشت پیدا کرنی پڑے گی، اور اپوزیشن نے ہمیشہ، جناب اسپیکر صاحب آپ اس چیز کی گواہی دیں گے، ہم نے وہ مشکل فیصلے جس میں ہمارے اوپر بہت مسئلے بنتے تھے اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ فیصلے طے کیے۔ آج ہم پھر دوبارہ آفر آپ کو کر رہے ہیں۔ میں نے بیانات سنے اور میری صحیح بات ہے، بڑی دل کو تسلی ہوئی۔ جنید اکبر صاحب کا بیان میں نے سنا، میں نے آپ کا بیان سنا، میں نے نئے اپنے بھائی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کا بیان سنا جو ہم آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، بلانا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر ہمارے پاس یہی گفت و شنید ہے، یہی دلیل و دلائل ہے، یہی بات چیت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج 4-4.5 کروڑ لوگ اس ایوان کو دیکھ رہے ہیں، اس منصب کو دیکھ رہے ہیں، سوال کرتے جو آپ لوگ کیوں اکٹھے ہو کے اس امن و امان پہ اجتماعیت نہیں پیدا کر سکتے؟ ہم مانتے اکثریت آپ کے پاس ہے، حکومت آپ کے پاس ہے، لیکن یہ جو مسئلے ہیں یہ اکثریت سے نہیں ہوں گے، یہ اجتماعیت سے ہوں گے۔ ہم آج آپ کو پھر آفر کرتے ہیں، جلد سے جلد اپنے ہاؤس کے اوپر یقین رکھیں، اپنے ایسوسیٹ جو کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اوپر یقین رکھیں، ان کے تجربوں کو سنیں، ان سے مشاورت کریں۔ پھر آپ نے آلریڈی سیکیورٹی کمیٹی بنائی ہوئی ہے جناب اسپیکر، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان آج اس موڑ پہ کھڑا ہے جو ہمیں اس سے بینیفٹ لینے چاہیے۔ پاکستان دنیا میں اس وقت واحد ملک ہے جو امریکہ اور چائنا کے ساتھ ایک ہی سانس میں بات کر سکتا ہے، واحد ملک ہے پوری دنیا میں۔ آج سعودیہ کے ساتھ ہمارے ڈیفنس ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، ہمارے دنیا میں آپ نے ہمیں کامن ویلتھ میں بھیجا جناب اسپیکر، وہاں پہ 4 سیز کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور چاروں سیز جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے متعلقہ ہے۔ وہ کرپٹو پہ بات کر رہے ہیں، وہ کریٹیکل منرلز پہ بات کر رہے ہیں، وہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات کر رہے ہیں، وہ کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہے ہیں۔ یہ 4 سیز نچوڑ ہے جس کے اوپر دنیا بات کر رہی ہے، اور چاروں کا تعلق خیبر پختونخوا کے ساتھ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کیا ہم اگر آپ آج شروع ہو جائے تو یہاں سے لے کر یہاں تک ہر بندہ اٹھتا ہے فوج کو گالیاں دے رہا ہے، کیا مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ اگر غلطیاں اس ادارے سے ہوئی ہے تو تقریروں سے یہ حل نہیں نکلے گا۔ ہم نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، ہم بیٹھیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو تو تقریروں سے تو یہ بات نہیں ہوگی، یہ اکثریت سے بھی نہیں ہوگی، یہ ایک حکومت سے بھی نہیں ہوگی، یہ اجتماعیت کی بنیاد پہ ہوگی۔ لیکن ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کی بات کو بھی تو سننا اور سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپریشن حل نہیں ہے تو کیا حل ہے آپ کے پاس، آپ لے، لیکن یہ تقریروں سے نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا۔ تقریروں پہ اگر شروع ہو گئے تو وہاں سے لے کر یہاں تک ہر بندہ لمبی چوڑی اس پہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی ہمیں وے فارورڈ جانا چاہیے۔ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے، بالکل آپ تمام جو جماعتیں ہیں چاہے وہ ہاؤس کے اندر ہے یا نہیں ہے، میں نے آپ کو مثال دی پی ٹی ایم کی، میں نے آپ کو مثال دی 2025 کے آپ نے جو رولز بنائے، جب یہاں پہ پوری سیاسی جماعتوں کا گلدستہ یہاں پہ آپ نے بٹھایا، اس کی جتنی بھی خراج تحسین اس ہاؤس کو اور اس لوگوں کو دی جائے، میرے خیال میں کام ہے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے اور یہی جمہوریت کی مضبوطی ہے۔ جناب اسپیکر ہم گلہ دوسرے اداروں کو کرتے اور اپنی تقسیم پہ لگے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنی تقسیم کو تو ٹھیک کر لے، پھر دوسروں کو ٹھیک کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہم سپریم ہیں، نہ ہم سٹینڈنگ کمیٹی اٹینڈ کرتے ہیں، نہ ہم اسمبلی ٹائم پہ آتے ہیں، نہ ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں، آتے ہیں تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ میری صرف یک دست بستہ گزارش ہے تمام ہاؤس سے، خدارہ بڑی سنجیدگی کا وقت ہے، پاکستان کی معاشی مضبوطی کا وقت ہے، خیبر پختونخوا کی معاشی مضبوطی کا وقت ہے۔ ہمیں اس تقسیم کو ختم کر کے ایک اجتماعیت کی طرف جانا چاہیے، اور بیٹھ کے جیسے ماضی میں مسائل کا حل ہم نے دیا، مجھے پورا یقین ہے جتنے بھی ہمارے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہے۔ ہو سکتے منزل کی طرف راستے ہمارے شاید جدا ہو، اس کے لیے بھی ہم مشترکہ ایک راستہ کر سکتے ہیں۔ آپ تمام پارٹیوں کو دعوت دیں، اس ہاؤس کے دروازے کھولیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہم مطلوبہ نتائج تک بھی شاید نہ پہنچ سکے، لیکن کم از کم یہ 4 کروڑ لوگ اس حیوان کو ریلیونٹ سمجھیں گے جس میں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ قدم بڑھائیں، اپوزیشن آپ کے ساتھ ہے، پہلے بھی آپ کے ساتھ تھی، کل بھی آپ کے ساتھ تھی، آج بھی آپ کے ساتھ ہے، اور آنے والے کل میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ شکریہ۔
تھینک یو. میں ایک بات کر لوں تو پھر آپ اس پہ اپنی رائے دیں. ارشد ایوب خان ذرا توجہ دیں آپ بھی. کنڈی صاحب نے بات کی, بڑی صاحب بات ہے. ایک کمیٹی ہم نے قائم کی تھی ہاؤس کی کہ جو اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھے, جس میں آئی جی پی سے بریفنگ شامل تھی, جس میں کور کمانڈر سے بریفنگ شامل تھی. یہ ایک پارٹ ہو گیا, وہ ہاؤس کی وہ تھی. یہ جو دوسری رائے ہے, اس صوبے کسی ایک پارٹی کا بھی نہیں ہے, یہ صوبہ تمام پارٹیوں کا ہے. اس میں بسنے والے لوگ تمام پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے بڑی صاحب بات ہے, پہلے بھی ہم یہ پریکٹس کر چکے ہیں. تو آپ اس بات پہ اپنی رائے دیں کہ ہم پروونشل اسمبلی آف خیبر پختونخوا, ہم تمام پارٹیز کے پروونشل ہیڈز کو یہاں دعوت دیتے ہیں, ان کے صدور کو, ان کے جنرل سیکرٹری صاحبان کو, تمام پارٹیز کے. ہم سول سوسائٹی کے جو تھنک ٹینکس ہیں بڑے اس صوبے کے, ان کو یہاں دعوت دیتے ہیں. ہم پشاور بار کو اور خیبر پختونخوا بار کو یہاں دعوت دیتے ہیں. ہم چیف منسٹر کو, گورنر خیبر پختونخوا کو یہاں دعوت دیتے ہیں. سابقہ چیف منسٹر صاحبان کو, سابقہ گورنر صاحبان کو یہاں دعوت دیتے ہیں. اس کے لیے ہم بیٹھ جاتے ہیں, ایک چیز تیار کر لیتے ہیں, دعوت ناموں کے ساتھ کوئی ٹائم فکس کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں. تقریریں نہیں کراتے, ان سے سجیشنز مانگتے ہیں کہ ہم کس طرح اس صوبے کے اندر امن بحال کر سکتے ہیں, اور اداروں کے ساتھ کیسے پبلک کی اور اداروں کی الائنمنٹ ٹھیک ہو سکتی ہے تاکہ اس ملک کا, اس صوبے کا, اس کے بچوں کا, اس کے جان و مال کا مزید نقصان نہ ہو. اس کے بعد ہم پھر اپنی پروونشل اسمبلی کی ان بریفنگ پہ چلے جائیں, آئی جی پی سے بھی بریفنگ لیں اور کور کمانڈر سے بھی بریفنگ لیں, تاکہ جو ایک کلیکٹو جو سوچ آئے گی وہ سوچ ہمارے سامنے ہو, ایک اعلامیہ ہو, اس کے اعلامیہ کے اوپر ہم اس صوبے کو لے کے آگے چلیں. اس پہ سارا آپ بھی کمنٹ کریں, ڈاکٹر امجد صاحب آپ کریں, ارباب صاحب آپ کریں, زاہد چند زیب صاحب آپ کریں. ادھر سے شروع کر لیتے ہیں, یہ کر لیں, پھر آپ کر لیں, زاہد چند زیب صاحب, پھر آپ